تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے تاریخ کا آج اعلان کیا جانا تھا اسلام آباد مارچ کی، لیکن فی الحال وہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز پشاور میں کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا اور اس تاریخ سے سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ 25 مئی سے 29 مئی کے درمیان وہ کوئی تاریخ دیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ملتان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور اس خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں بیٹھے بھگوڑوں نے یہ سازش کی ہے۔ انہوں نے نون لیگ والوں سے سوال کیا کہ کوئی انسانی معاشرہ کبھی گیدڑ کو بھی لیڈر مانتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے پہلے اور بڑھانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے اور اس انقلاب کا رخ ہوگا اسلام آباد کا، جس کے لیے انہوں نے کوئی باقاعدہ تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا، گو کہ آج یہ بات واضح کی گئی تھی آج سے پہلے تک کہ جو ملتان جلسہ ہوگا اس جلسے میں یہ اعلان کر دیا جائے گا، تاریخ دے دی جائے گی اور سب کو اس بات کا انتظار تھا کہ آج کیا تاریخ دی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس پر انہوں نے پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ کر کے سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ 25 مئی سے 29 مئی کے درمیان کوئی تاریخ ہوگی جس پر لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو 25 مئی سے پہلے نہیں ہوگا لانگ مارچ اور 29 مئی کے بعد نہیں ہوگا، اسی کے درمیان جو ہے وہ کوئی تاریخ دی جائے گی۔ ہم اسی تمام تر صورتحال پہ اس جلسے پر بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسی کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر جو آج اعلان کیا جانا تھا تاریخ کا وہ مؤخر کر دیا گیا آپ کے خیال میں؟ جی، آج تاریخ اعلان ہونا تھا آج بالکل، اور ملتان کے اس جلسے کے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آج تاریخ کا اعلان کروں گا، لیکن تاریخ کا اعلان نہ ہونے کا مطلب جو ہے جس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پس منظر میں بات چیت چلی ہے، وہ یہ چلی ہے کہ غالباً اگلے 2 یا 3 روز میں، یعنی 25 کی انہوں نے کہا 25 سے 29، تو بات یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی تاریخ اناؤنس کرنے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیں، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ فیصلہ منگل کے روز ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ اس طرح کا ماحول ایک بنے کہ جی عمران خان صاحب کا جو پریشر ہے یا ان کے لانگ مارچ کی ڈیٹ جو ہے اس کے نتیجے میں اسمبلیز نہیں توڑی گئیں، بلکہ خود جو صورتحال پنجاب میں ڈیولپ ہوئی ہے اور جو صورتحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اور کل جو فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو بلا لیا ہے، وہ خود پیش ہو رہے ہیں دونوں عدالت کے سامنے لاہور ہائی کورٹ میں، جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں اور جو نواز شریف صاحب کا موقف بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے کل تقریر میں کہہ دیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بوجھ اٹھائیں، تو یہ تمام معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں منگل کے روز اس بات کے امکانات ہیں کہ شہباز شریف صاحب پیر یا منگل کے روز قومی اسمبلی تحلیل کر دیں۔ یہ وہ اور اگر آج عمران خان صاحب یہ اعلان کر دیتے کہ میں جی 26 کو یا 25 کو میں آ رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ جو میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ منگل کا روز، پیر یا منگل کا روز، تو پھر یہ ہوتا کہ جی اس کے نتیجے میں دباؤ میں آ کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، یہ بیک ڈور چینل جو بھی کھلے ہیں وہ اس لیے کھلے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی تاریخ آگے کریں اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہوگی تو اس کے ساتھ ہی صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لیکن پھر ظاہر ہے بجٹ بھی پیش ہونا ہے، تو پھر اس بجٹ کا کیا ہوگا جسے پیش کرنے کی جو منظوری ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دے دی ہے، تو
تو کیا جو نئی اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ بجٹ پیش بھی کرے اور پھر پاس بھی کرے، کیونکہ 10 جون کو کہا جا رہا ہے کہ بجٹ پیش ہوگا؟ دیکھیں یہ جو تاریخ دی ہے نا 10 جون کی، یہ تاریخ میں نے آپ سے بات کی کہ یہ جو بیک ڈور ٹاکس ہیں یہ فیل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو جو ڈیلے کیا گیا ہے ادھر سے انہوں نے کہا ہے کہ 10 جون کے جی ہم بالکل مطمئن ہیں، کوئی سکون ہے، کوئی ہمیں پینک نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ بجٹ جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ میں بھی پیش ہو سکتا ہے، پیش ہوا ہے ماضی میں، اور بعد میں جب اسمبلیز آ جاتی ہیں تو اس کو انڈورس کر دیتی ہیں۔ جیسے مشرف صاحب کے دور میں اسمبلیز نہیں تھیں، لیکن جب بعد میں الیکشنز ہوئے اور اسمبلیز بنی تو انہوں نے پچھلے بجٹس کو انڈورس کر دیا۔ تو یہاں پر جو ماہر قانون ہیں مختلف، کچھ کی رائے ہے کہ جی اسمبلیز میں ہی پیش ہونا ضروری ہے، اور لیکن بہت سے لوگ یہاں پہ جو آئین اور قانون کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں ملک میں جہاں پہ ایک سیٹ اپ کا، ایک سسٹم کا چلنا دشوار ہو جائے اور وہ مشکل فیصلے نہ لے پائیں اور نہ کر پائیں، اور اس کے بعد یہ جو صورتحال بنی ہے کہ جس میں سارا برڈن جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے مسلم لیگ کی قیادت، اور وہ کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہم ان کا بوجھ کیوں لیں اور الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ اگر بجٹ پیش ہو جاتا ہے انٹرم سیٹ اپ کے اندر بھی، تو وہ جو اگلی اسمبلیز آئیں گی وہ اسمبلیز ان کو اس بجٹ کو انڈورس کر دیں گی، یا وہ ایک انٹرم پیریڈ کا بجٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی وہ بجٹ جو ہے وہ 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، اس مدت کا بجٹ، اور پھر اگلی اسمبلی آئے تو وہ پھر ایک طویل المدتی پلاننگ کرے۔ تو مختلف یہاں پہ ایسی آراء موجود ہیں جس کے مطابق بجٹ انٹرم سیٹ اپ میں آ سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جو سیاسی فائدہ ہے وہ زیادہ کس کو ہوگا، اور پھر آنے والے دنوں میں الیکشنز جو ہیں وہ کس مہینے میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ون ون پوزیشن ہوگی عمران خان صاحب کے لیے بھی اور مسلم لیگ نواز کی قیادت۔ اس کو میں مسلم لیگ نون کی حکومت کہتا ہوں، ظاہر ہے کیونکہ اتحادی جو ہیں وہ کھل کے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ اس معاملے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو وہ فیور کریں، اور ایک آدھ بیان ان کی طرف سے آتا ہے، اور لیکن آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، خرم دستگیر صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، یہ سارے اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارا ان کے لیے بھی ایک وننگ پوزیشن ہے کہ ان کا ووٹ بینک بالکل صفر ہو جائے گا اگر وہ یہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً تمام شرائط طے انہوں نے مان لی ہیں، یعنی آئی ایم ایف نہیں کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار ہو رہا۔ اب اگر آئی ایم ایف کے ساتھ تمام شرائط بھی مان لی ہیں، انہوں نے بوجھ بھی جو ہے وہ ڈالنا ہے عوام پہ، تو وہ کیوں یہ سارا کا سارا، تو وہ کہتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، اور ہم کیوں ملبہ اٹھا رہے ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے وننگ پوزیشن ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہی عدالتوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب حکومت اڑ گئی ہے آج، اب آپ چھوڑ دیں کہ اس میں کیا ہوگا، گورنر آئے گا، یہ اپیل میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ پہلے اپنی رائے دے چکے، وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں۔ یہاں پر مرکز کے اندر جو ہے، مرکز کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو نہیں سکتی، ہو سکتا ہے کہ اگلی جو سماعت ہو اس کے اوپر وہ ای سی ایل بحال ہو جائے، تو ایک پریشر ایسا ہے جو بلڈ ہو رہا ہے عدالتوں کے تھرو، الیکشن کمیشن کے تھرو۔ اب اس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ لیکن یہ ان کے لیے ون ہے کہ جی ہم نے خود فیصلہ کیا، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک طرح سے وننگ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تھی اور ان کا مطالبہ تھا، اور وہ مطالبہ منظور کر لیا شہباز شریف صاحب نے، اور اللہ خیر صلی اور اگلے الیکشنز کی طرف چلے گئے۔ تو یہ میرا خیال ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے، میری اطلاع ہے کہ یہ بات اس وقت یہاں اسلام آباد میں چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں انتشار، خلفشار، ملک میں جو ہیجان بپا ہے یہ سارا کا سارا ختم ہو سکتا ہے۔ ہم ایک جمہوریت کی طرف ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومتیں ہیں آگے ہم جا سکتے ہیں۔ ملک متحمل نہیں ہے اس وقت غیر یقینی کی کیفیت کا، تو ایک طریقے کے ساتھ ایک فریش مینڈیٹ، اچھے مینڈیٹ کے ساتھ تمام پارٹیز آگے بڑھیں، یہی بات اسلام آباد میں چل رہی ہے۔ اسی بات کے اوپر 25 تاریخ سے ایک آدھ دن پہلے شہباز شریف صاحب تقریر کر سکتے ہیں، انہوں نے آج بھی تقریر کرنی تھی، نہیں کی، وہ کراچی میں تھے، انہوں نے ایک خطاب کیا تاجر کمیونٹی کے ساتھ، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ مارچ کا اعلان وہ نہیں کریں گے،
اور شہباز شریف صاحب اپنی حکومت کو ڈیزالو کر دیں گے. یہ بات چیت ہے جو پس منظر میں اس وقت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب آپ کا.